صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے وہ ذات جو اپنے ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہم شہادت دیتے ہیں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی برحق اور آپ کے بندے جو عالم دنیا میں رحمت بنا کر بھیج دیے گئے. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. بہت بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر اپنے مقدس گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ بار بار مسجد میں آنے کی توفیق عطا کرے اور یہ لمحات ہمارے لیے آخرت میں نجات اور غفران کا ذریعہ بنا. محترم بزرگ دوستو، اس ایمان پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے. آپ ذرا سا غور و فکر سے ذرا سوچیں، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے مخلوقات کو پیدا کیا، کیڑے مکوڑے، اسی طرح کتے گدے گائے بھینس وغیرہ. اور اسی طرح جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی پیدا کیا. کچھ لوگ پیدا ہوئے عیسائیوں کے گھر میں، کچھ لوگ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح مختلف مذاہب اور مختلف دین کے نام لیوا اور مختلف دین پر چلنے والے وہ لوگ بھی اس وقت میں پیدا ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. مزید اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے پیدا کیا. اور مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم کہ کم قلیل عبادت ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس امت کے لیے. تو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کم ہے. محترم بزرگ دوستو، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم الشان دولت مجھے دی. اور کامیابی، انسان کامیاب کب ہوگا؟ یہ کامیاب ہوگا جب یہ انسان اس دنیا سے اپنے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ساتھ لے کر چلے جائے، تو تب یہ کامیاب کہلائے گا. کامیابی کا راز اسی کلمے کی محنت ہے. لا الہ الا اللہ، اس کو کیسے ہم اپنے دل میں راسخ کریں، اور لا الہ الا اللہ یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. تو محترم بزرگو دوستو، اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا شکر. آج ہم اس لائق ہے کہ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں وقت اپنا نکال رہے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے ہم پر. تو محترم بزرگو دوستو، انسان پر مختلف اوقات میں مختلف منزلیں اور مختلف مراحل آتے رہتے ہیں. انسان کی وابستگی ایک چیز سے بہت زیادہ پڑتی ہے، وہ انسان ہر وقت اس چیز سے دوچار رہتا ہے. ہر ایک شخص جو ہے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر ایک کو ہمارے زندگیوں میں بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور یہ چیزیں جو ہے اس چیزوں کے لیے ہجرت بھی کی، اور
یہ اس پر جو ہے دن بھر ہمارے ساتھ یہ آئے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ مسئلہ پیش آتا ہے. وہ کیا چیز؟ وہ سفر کا مسئلہ. مسافر اور سفر کے کچھ احکامات اور مسافر کے فضائل قرآن اور احادیث. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گھر سے نکلا ہے اور کوئی مقصد نہیں. سفر کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کروں. فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، تو یہ پائے گا زمین کو بہت فراغ اور اسی طرح زمین میں کشادگی. یعنی اس کو ایسے سمجھے کہ ایک شخص ہے کسی ملک میں ہے اور وہاں پہ دین پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے. دین پر عمل کرنا اس کے لیے باعث سزا ہے، باعث عتاب ہے اور باعث موت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ ہجرت کرے گا اس زمین میں تو زمین کو بڑا فراغ پائے گا، بڑا کشادہ دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اس زمین میں سے میں کہیں نہ کہیں پہ ٹھکانہ دے دوں گا. اس گٹلی باغ کو دیکھے ہم، آج سے 100 سال پہلے ہم پیچھے چلے جائیں یا 110 120 سال، تو یہ گٹلی باغ کا نقشہ اور جو آج یہاں پہ کھیت ہے اور پلین باغات ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ زمین جو ہے بڑی اچھی جو ہے یہ اس کو فراغ کر دیا گیا ہے، یہ پہلے ایسے نہیں تھی. محترم لوگ، ہم سب کو پتا ہے ہم نے کہاں سے ہجرت کی اور وہاں پہ ہماری حالت کیا تھی. جب ہم نے وہاں سے ہجرت کی، یہاں پہ آئے، اس زمین کو آباد کیا اور اس زمین میں کھیتی لگائی، ہل جوتے. یہ زمین جو تھی یہ پہاڑی نما تھی. بڑے بڑے بزرگ ہمارے بڑے بڑے جو تھے ان لوگوں نے، ان کی بڑی ہمت، بڑے مرد مومن تھے جنہوں نے اس زمین کو جو ہے بڑا زبردست ہموار کر دیا اور رہنے کے قابل بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم ہجرت کرو گے تو اس زمین میں کشادگی پاؤ گے. وہ حضرات وہاں سے آئے، انہوں نے تھوڑی سی مشقتیں تکلیفیں اٹھائی، آج ہم عیش اور آرام کر رہے ہیں. تو محترم بزرگ دوستو، ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ زمین کو کشادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح اس زمین میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. تو یہ دنیا کا فائدہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. 100 سال پہلے، 110-20 سال پہلے ہم دیکھے اور آج ہم دیکھے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے. سب آرام اور سب سہولت کی چیزیں ہمارے گھر تک پہنچتی. تو یہ زمین کی کشادگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یہ تو دنیا کا فائدہ تھا. اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس کے ہجرت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے لیے یہ گھر سے نکلا ہے، اور پھر ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. بس اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے یہ گھر سے نکلا، اور پھر اس اسنا میں اس کو موت آئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عظیم الشان اجر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بخشنے والا اور رحم والا ہے. تو محترم بزرگ دوستو، یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے سفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر اس سفر میں کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں.
انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ غم دکھ یہ لگا رہتا ہے، کوئی اس غم دکھ درد سے خالی نہیں. دری دنیا کسے بے غم نباشی، بے غم نباشی بنی آدم نباشی. فرماتے ہیں فارسیان، اس دنیا میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے. اگر کسی کو کوئی غم نہیں ہے تو وہ بنی آدم میں سے نہیں ہوگا، وہ کوئی اور مخلوق ہوگی جس کو کوئی غم نہیں. تو ہر ایک، ہر فرد، ہر انسان، مومن مسلم، کوئی بھی انسان ہو، اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا. کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی والدین کی وجہ سے پریشان، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان، بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان. اسی طرح پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان، غم دکھ درد. تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ. یہ سفر جو ہے، یہ سفر یہ عذاب کے ایک ٹکڑے میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. جب انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانیاں اس کے ساتھ اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے. اور پھر فرمایا قال من کان یوم، فرماتے ہیں احدکم نوما وطعاما. اور یہ سفر ایسی چیز ہے کہ انسان کو روکتی ہے. کس چیز سے؟ یمنع احدکم نومہ، اچھی طریقے سے یہ نیند نہیں کر پائے گا. سفر میں نکلا ہوا ہے، صبح سویرے اٹھے گا تہجد کے وقت، 2 بجے 3 بجے سفر کے لیے شروع، تو رات بھر کی نیند جو ہے، نیند میں کمی آ گئی. تو یہ سفر جو ہے اس کو روکتی رہتی ہے نیند سے. وطعامہ، اور اسی طرح چلنے پھرنے کا سفر ہے، گاڑی میں ہے، مشکل سے کہیں پہ گاڑی رکی 10-5 منٹ کے لیے، اور پھر ڈرائیور نے کہا کہ بس 5 منٹ ہے، 5 منٹ کے اندر اندر اس کو جو کرنا ہے وہ کرے. تو 5 منٹ کے اندر کیا کرے گا انسان؟ بیت الخلا جائے گا، پانی پیے گا، کھانا کھائے گا، کیا کرے گا؟ تو یہ طعام سے بھی اس کو روک دیا اس سفر میں. یعنی کھانے پینا جو عام حالت میں انسان آسانی سے کھا پی سکتا تھا، وہ اس سفر کے دوران نہیں کر سکتا. یہ سفر جو ہے یہ اس کو نیند سے بھی روکتی ہے، اور اس کو کھانے سے بھی روکتی ہے، اور اس کو پینے سے بھی روکتی ہے. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْبَتُهُ فَلْيَجْعَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اب ایک اہم مسئلہ، وہ مسئلہ کیا؟ جو شخص اپنا سفر پورا کرے، یعنی کہیں کسی جگہ پہ گیا تھا، کام مکمل ہوا، اب واپسی کا ارادہ ہے اور اپنے وطن واپس آ گیا، اپنے گھر کے قریب ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس نے سفر میں اپنا کام پورا کر دیا، آ گیا واپس، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْبَتُهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. تو یہ فوراً اپنے گھر آ جائے. بس سفر ختم ہوا، سڑکوں پہ نہ پھرے، کسی دوست اور یار کے گھر نہ جائے، بس فوراً جو ہے اپنے گھر چلا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر سے آیا کرتے تھے تو پہلے مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے. مسجد میں خیر خیریت صحابہ کرام کی پوچھتے، اور پھر اس دوران اگر کسی کا انتقال ہوتا تو ان کی عیادت کے لیے جاتے. تو محترم بزرگ دوستو، تو یہ ایک اہم ترین عادت ہے. جیسے ہی سفر ختم ہوا، بڑی تکلیفیں مشقتیں اٹھائی، اب آرام مطمئن ہو کر گھر واپس آیا، اب فوراً اس کو گھر آنا چاہیے. بازاروں میں، سڑکوں پہ، ادھر ادھر کسی دوست کے آنا بالکل بھی نہیں. تو محترم بزرگ دوستو، یہ اہم مسائل ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح محترم بزرگ دوستو، یہ سفر ایسی چیز ہے کہ آج ہم یہاں پہ جمعے میں حاضر ہوئے ہیں. جمعہ پڑھنا ہر مومن بالغ پر یہ فرض ہے. تو سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ وہ دن برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. جو کر گزرے ہیں اس دنیا میں،
اس کا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، فعلیہ الجمعۃ، اس پر جمعہ جو ہے اس پر فرض ہے۔ کوئی عذر، کوئی چیز جو ہے اس جمعہ کو انسان کو نہیں روک سکتی اس جمعہ کی نماز سے۔ اور پھر اس احادیث میں استثناء آیا ہے، استثناء کچھ مخصوص لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس فرضیت کو ساقط کر دیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا مریضن او مسافر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے حالت میں کوئی ہے، بیماری تکلیف دی بیماری ہے اور افاقہ نہیں ہو رہا ہے مرض سے، تو اس کے لیے استثناء ہے۔ اگر یہ جمعے کی نماز کے لیے حاضر نہ ہو تو اس سے فرضیت ساقط ہے۔ اور پھر فرمایا مسافرن، اسی طرح جو کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، کسی ملک میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، مسافر ہے، تو اس سے بھی اس جمعے کی فرضیت جو ہے یہ ساقط ہے۔ او صبیعن او مملوکن، اسی طرح چھوٹا بچہ ابھی باشعور نہیں ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئے اس پر، یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں بلوغت کے بعد۔ احادیث میں 7 سال کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 سال کے ہو جائے تو ان کو مسجد کی طرف، ان کو کہو مسجد کی طرف جائے۔ پھر 10 سال میں اگر یہ نماز نہ پڑھے ان کو مارو، اور پھر 14 سال کے بعد نماز جو ہے یہ فرض ہے، یعنی بلوغت کے بعد۔ تو یہ چھوٹا بچہ، اس سے بھی یہ فرضیت جو ہے ساقط ہے۔ سبھی بالکل بچہ، معصوم بچہ ہے، اس سے بھی یہ فرضیت ساقط ہے۔ وہ او مملوکن، اور اسی طرح پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، ان غلاموں سے بھی آج کے زمانے میں نہیں ہے، تو ان لوگوں پر بری اس جمعے کی فرضیت جو ہے ساقط ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، مسافر سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اس پر کہ جمعے کی فرضیت اسے ساقط کر دی۔ اگر پڑھے تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ ظہر کی پڑھ لے۔ اور اسی طرح مسافر کے لیے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ سفر کا حالات یہ بڑا تکلیف دہ حالات، جیسے کہ پہلے احادیث میں بیان ہو چکا کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک یہ ٹکڑا ہے۔ اسی طرح روزے دار کے روزے جو ہے یہ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نرمی کر دی۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جو شخص اس ماہ رمضان کو پائے، بالکل پانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صحیح سلامت ہے، صحت عافیت بھی ہے اور کسی مرض میں مبتلا بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس کو چاہیے کہ اس رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اور پھر فرمایا آگے اسی آیت میں فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اب یہ کسی مرض کی حالت میں مبتلا ہے یا سفر میں ہے تو فرمایا پھر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ روزے تو معاف نہیں ہوں گے لیکن تھوڑی سی تخفیف اس کے لیے یہ کر دی کہ اس وقت اگر چھوڑ دیے روزے پھر اور دنوں سے اس روزوں کو قضا کر لیں۔ تو یہ بھی ایک نرمی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسافر کے لیے، اس سفر کرنے والے کے لیے۔ ہمارا دین جو ہے بڑا آسان دین ہے، انسان کے فطرت کے مطابق یہ دین ہے۔ پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو اس کو دشواری پیش آئے گی، کسی اور جگہ پہ ہے، صبح سحری میں اٹھنا اور سحری میں جو ہے سحری کا بندوبست کرنا، اسی طرح کسی کے یہاں مہمان ہے اور وہ لوگ اس مزاج کے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ لیکن روزہ معاف نہیں ہے اور دنوں سے جو ہے یہ اس روزے کی قضا کرے۔ اور اسی طرح محترم بزرگ دوستو، اس مسافر کے لیے نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ عام حالات میں امن کا حال ہے، ہم اپنے گھر میں ہے، اپنے وطن میں ہے تو مکمل نماز ہے ہمارے لیے۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو 4 رکعت ہی پڑھنی ہوگی، اس سے کم یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور عتاب ہے، کیونکہ ہم امن کی حالات میں ہے اور گھر میں۔ اسی طرح اب جب ہم مسافر ہو جائیں گے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثنا یحییٰ ابن ابی اسحاق
قال سمعت انس یقول خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی المکۃ فکان یصلی رکعتین حتی یرجع الی المدینۃ. فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور مدینے سے ہم مکے کا سفر کر رہے تھے. فکانا یصلی رکعتین، تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چار رکعت والی فرض نماز تھی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز، اس کو رکعتین دو رکعت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے. 4 رکعت کی نماز وہ 2 رکعت، اور یہ اچھا اور بہترین طریقہ ہے. اگر اس کے خلاف ہم کریں گے، سفر میں ہے اور مکمل نماز پڑھ رہے ہیں، تو گناہ کا مستحق ہوگا، گنہگار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے فخذوہ، اس کو پکڑو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکے فانتہوا، اس سے رک جاؤ. اسی پر اللہ تعالیٰ نے نجات رکھا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے غفران اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سفر میں جو فرض طریقہ نماز کا ہے یہی ہے کہ 4 رکعت والی نماز جو ہے 2 رکعت، فجر کی نماز جو ہے یہ 2 رکعت ہی ہے، اور مغرب کی جو ہے یہ 3 رکعت مکمل پڑھنی ہو. اور اسی طرح فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے قال ان اللہ فرض الصلاۃ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم اربعا فی خوف رکعتین. فرمایا ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اس نماز کو تم پر فرض کر دیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس نماز کی تلقین کرتے تھے اور اس کی فرضیت کا حکم دیتے تھے. اور پھر فرمایا اور اس چیز کا بھی حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المسافر رکعتین، کہ مسافر 2 رکعت پڑھے گا. اور اسی طرح وعلی المقیم اربعا، جو مقیم ہے اپنے وطن میں ہے، یہ 4 رکعت پڑھے گا. وفی الخوف رکعتن، اور اسی طرح ایک اور حالت بھی اس مسلمان مومن پر پیش آتی ہے، خوف کی حالات. خوف کی حالات، اس میں اس کو 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھنی ہے. پڑھنی تو 2 رکعت ہی ہے، لیکن امام کی اقتداء میں 1 رکعت پڑھے گا اور پھر اپنی جگہ پر آ کے یہ دوسری رکعت کو مکمل کرے گا. خوف کس چیز کا خوف؟ خوف اس کے مختلف قسمیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں صحابہ کرام شریک تھے. دشمن کا خوف اور ڈر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسلح پہ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ آئے، 1 رکعت پڑھی، پھر گئے اپنے مورچے پہ، مورچہ سنبھالا. اور پھر جو مورچے پہ تھے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے 1 رکعت پڑھی. یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت اور اپنے جگہ پہ، اپنے مورچوں پہ، اپنی جگہ پہ پھر دوسری رکعت مکمل. یہ خوف کی نماز. کسی دشمن کا خوف ڈر ہے یا کسی موذی جانور کا ڈر ہے تو اس وقت یہ خوف کی نماز پڑھ سکتے. اور اسی طرح محترم بزرگوں دوستو، یہ مسافر سفر میں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ دعوۃ المستجابۃ، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول کرتے ہیں. ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. دعوت المظلومی، مظلوم جس کا کوئی تقصیر نہیں، جس کا کوئی گناہ نہیں، اس پر ظلم کیا تو یہ مظلوم کی ہائے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ بادلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، اور ایک اور احادیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی یہ دعا یا بد دعا، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو مظلوم کی ہائی سے بچنا، بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی بیچارہ مزدور، بیچارہ غریب محتاج ہے، اس پر ہم ظلم کرے، یہ شخص مظلوم. یا ایسے ہی عام حالات میں کسی پر ظلم کرے تو وہ مظلوم کہلاتا ہے. اس مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کی دعائیں جو ہے یہ رد نہیں ہوتی. کسی کے حق میں دعا کرے یا بد دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا. اور اسی طرح
دعوت المسافر، سفر میں ہے، اپنے وطن میں نہیں ہے، غیر کسی جگہ پہ ہے. اور جب انسان سفر میں ہوتا ہے، اپنے وطن کا کوئی ادنا سے ادنا کوئی شخص مل جائے یا اپنے وطن کا کوئی پھل یا کوئی اور چیز وہاں پہ دیکھے، انسان کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں جب انسان سفر میں ہوتا ہے. تو یہ مسافر ہے، اور اس مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور اسی طرح دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، چاہے دعا کرے بد دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. تو محترم بزرگو دوستو، یہ سفر، یہ کتنا، اس کی کیا یہ چیز، اس کی ڈسٹنس کیا ہے، کتنا انسان اپنے وطن سے نکلے گا اور کتنے میں یہ انسان مسافر ہوگا. تو احادیث میں آیا ہے کہ 48 میل 48 جب یہ اپنے گھر سے نکلا، گاڑی میں ہے، اسی طرح موٹر سائیکل پہ ہے، اسی طرح کوئی چیز بھی سواری ہے اس کے پاس، تو جب یہ اپنے گھر سے نکلے گا 48 میل، یہ 48 میل کا سفر جیسے ہی یہ پار کرے گا، یہ مسافر کہلائے گا. تو ہم موبائل میں دیکھیں، جب ہم 48 میل کو کلومیٹر میں یہ کنورٹ کرتے ہیں تو 48 میل جو ہے یہ 77.248 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی 78 کلومیٹر. جیسے یہ اپنے وطن اصلی سے 78 کلومیٹر دور ہو گیا، یہ مسافر کہلائے گا. اور پھر وہاں پہ یہی احکامات ہے. 4 رکعت والی نماز جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھے گا. اور اگر یہ کسی امام کے اقتداء میں ہے تو امام کے ساتھ اس کو مکمل اقتداء کرنی ہوگی. امام 4 رکعت، اب وہ تو مقیم ہے، وہ 4 رکعت پڑھائے گا تو اس کو اس کے اقامت میں جو ہے وہ 4 رکعت پڑھنی ہوگی. اور اگر بالفرض اس کو آگے جو ہے امام کرا دیا تو یہ 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پر اپنا سلام پھیرے گا، باقی جو اس کے مقتدی ہے وہ اٹھ کر اپنی 2 رکعت پڑھ لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عملاً صحابہ کرام کو دکھایا. سفر میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، 2 رکعت پڑھی، اور باقی جو مقیم تھے انہوں نے جو ہے اپنی نماز مکمل کی. تو محترم بزرگ دوستو، 48 میل جیسا یہ ہم نکلیں گے تو ہم سفر میں کہلائیں گے. 48 میل 78 کلومیٹر. یہاں سے اننت ناگ ہم جاتے ہیں، اسی طرح اننت ناگ سے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارا سفر. یہاں سے بارہمولہ جاتے 67 کلومیٹر ہے، وہ سفر نہیں کہلاتا. تو اسی طرح جیسے ہی 48 کلومیٹر سے آگے گئے ہم مسافر ہوں گے. اور اسی طرح اب ہمیں کہیں پہ نکلے ہوئے ہیں اور 15 دن سے کم ہمیں ٹھہرنے کا وہاں پہ جو ہے یہ ہے تو پھر مسافر. اور 15 دن سے اگر زیادہ ٹھہرنے کا ہے تو پھر ہم مسافر نہیں کہلائیں، مکمل نماز ہمیں پڑھنی ہوگی. اور اسی طرح یہ سنت جو ہے سفر میں، اگر سفر گاڑی کا سفر ہے اور سواری بھی ایسی ہے کہ وہ انتظار ان کو نہیں آتا، انتظار کرنا ان کو پسند نہیں، تو سنت چھوڑنا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اور سفر میں ہے اگر سنت چھوڑے، عام حالات میں ہے اس وقت اگر ہم سنت چھوڑ، جیسے کہ ہم نماز کے لیے آگے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے، پھر باقی پیچھے بچے اور اسی طرح اور لوگ نکل جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، تو یہ گناہ ہے. سنت کا نہ پڑھنا یہ گناہ کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا مستحق ہوگا وہ شخص سنت نہ پڑھنے والا. تو سفر کے دوران اس نے اگر سنت نہیں پڑھی تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا. اگر سنت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہے اور اکرام ہے. تو سفر میں اس سنت کی پکڑ تھوڑی کم ہو جاتی. اور اسی طرح اکیلا سفر، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراکب شیطان و راکبان شیطانان و ثلاثۃ رکبۃ، کہ اکیلا سفر کرنے والا یہ شیطان ہے، اور 2 شخص سفر کے لیے نکلے ہیں یہ 2 شیطان ہیں، اور 3 شخص یہ سفر کے لیے نکلے تو یہ ایک جماعت ہے اور یہ ایک قافلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان شیطان ہوگا، مطلب یہ ہے کہ شیطان کو پھسلانے میں اور شیطان کو ورغلانے میں بڑا آسان موقع ہوگا اس کو.
اکیلا ہے، کوئی پاس میں نہیں ہے، کوئی یہ جماعت 3 لوگوں کی جماعت بھی نہیں ہے، کوئی امیر بھی نہیں ہے، شیطان اس کو بہکائے گا، پھسلائے گا، چلو وہاں پہ شراب کی دکان ہے اور وہاں پہ لغویات ہے، تو اس کو پاس میں کوئی نہیں ہے جو اس کو روکے، جو اس پر پکڑ کرے، تو اس کے لیے آسان ہوگا، شیطان کا بہکانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو کم سے کم 3 لوگ سفر میں ہونے چاہیے، اپنی طرف سے کوشش کرے کہ 3 لوگوں کی جماعت بنائے سفر کے لیے، اور پھر اس میں ایک امیر کو مقرر کرے اور پھر مشورہ کرے، مشورے کے ساتھ کام کرے۔ تو محترم آگے اور بھی احکامات ہیں سفر کے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے جمعے میں اس سفر کے متعلق اور احکامات ہیں، تقریباً 15-20 احکامات اور ہیں، اس کا بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔